اسٹیبلڈ انٹلیکچوئل مسلمانوں کے اندر بھی غلطیاں ہیں. اس میں واقعہ یہ تھا کہ ایک عورت کو اس کے خسر نے زنا کر دیا تھا. لوکل پنچایت نے فیصلہ کیا کہ اب یہ سسر کی بیوی ہو گئی. ایک صحافی تھے سہارا کے, انہوں نے دیوبند میں سوال بھیجا, استفسار بھیجا. وہاں سے جواب آیا کہ وہ اپنے سسر کے لیے تو حرام تھی ہی, اپنے شوہر کے لیے بھی حرام ہو گئی. اب لوگوں یہ سمجھ آیا کہ بھائی اس کا زنا ہوا کیسا. اب وہ جو لوگ ایران معاشرت سے واقف نہیں تھے, ارے صاحب یہ بتائیے, جو میں نے کہا رعایتیں, یہ بتائیے کہ اگر کسی ایک شخص سے باپ نے ہم بستری کی ہو یا اس کے جسم کو یوں استعمال کیا ہو, کیا بیٹے غیرت گوارا کرے گی؟ یا بیٹے نے کیا ہو کنورس کیس لیے. اعلیٰ حضرت امام رضا کا فتویٰ ہے اس پر. ان کو بھیجا گیا تھا کہ صاحب اس میں جو ہے داماد نے ساس کے ساتھ زنا کر دیا تھا, تو حرام معاشرت قائم ہو گیا. تو اس وجہ سے اب وہ سپریم کورٹ میں ایک سال مقدمہ دائر کر دیا. دو باتیں کہیں, ایک تو کہا صاحب یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, دنیاوی قانون کے خلاف ہے, کہ اس کے ساتھ زنا بھی ہوا, ڈبل پنشمنٹ ہوا, زنا بھی ہوا اور بیوی سے منسوخ ہوئی. دیکھیے اسلامی قانون یہ ہے کہ اس کا نکاح فسخ نہیں ہوا, صرف وہ حرام ہو گئی. بچوں کی ویسی ذمہ داری ہے, بچے رہیں گے, ان کو انہیریٹنس ہوگا. اس نے مقدمہ دائر کیا کہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, جو مسلمان عورتوں کو نہیں مل رہا ہے جو دوسروں کو مل رہا ہے. دوسرا, یہ دارالقضاء پیرالل جوڈیشل سسٹم قائم کر رہے ہیں مسلمان, لہذا اس کو ابولش کیا جائے, اس کو ان کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کیا جائے. سپریم کورٹ نے دیکھیے ریٹ پٹیشن خارج کیا اور یہ پیریئر کہا کہ ہم نہیں دے سکتے, لیکن تب بھی دارالقضاء اور شرعی عدالتوں کے فیصلے کو ایسا خلط مبث کر دیا, اور اس کے بارے میں کچھ آبزرویشنس نہایت غلط اور بالکل نہ صرف یہ کہ اسلامی قانون کے خلاف ہے بلکہ دنیاوی قانون کے خلاف ہے. لہٰذا اب کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان, دیکھیے شاہ بانو مسلمانوں کا معاشرہ پیدا کرتا ہے. 63 سال کی بوڑھی عورت کہہ دیا کہ طلاق طلاق طلاق, گھر سے نکل. اب وہ گئی تو عدالت تو فیصلہ کرے گی. تو اپنے معاشرے کو اسلامی قوانین کے مطابق ڈھالیے. سورہ بقرہ میں ہے کہ سب سے بہتر رنگ اللہ کا ہے, اللہ کا رنگ پکڑیے. اللہ کا رنگ پکڑنے مانی کہ قرآن اور حدیث کے قوانین پر سختی سے عمل کریے, اپنے فیصلے خود کریے. اور میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں, ہمارے جیلانی صاحب بھی گئے تھے, ہم لوگ بلائے گئے تھے امارت شریعہ پھلواری شریف میں. وہ بہار, اڑیسہ اور جھارکھنڈ میں شرعی عدالتیں قائم کی ہوئی ہیں. مولانا سجاد خلیل صاحب نے قائم کیا تھا, اور انہوں نے بتایا کہ 60 سال ہو گئے ہیں, اور یہاں کے فیصلے کو صرف 10-12 کیسز میں عدالتوں میں چیلنج کیا گیا ہے. اس میں بھی عدالت نے اسے فیصلہ رد نہیں کیا, ریمانڈ کر دیا کہ آپ پھر سے دیکھیے. پرسنل لا بورڈ پوری کوشش کر رہا ہے, الہ آباد میں بھی کوشش ہے کہ دارالقضاء قائم ہو. پرسنل لا بورڈ نے کوئی 25-30 جگہ قائم کر دیے ہیں دارالقضاء. اس کا ایک باقاعدہ ایک شعبہ بنا دیا گیا ہے مولانا عتیق بستوی صاحب کی صدارت میں, جو ندوے کے حدیث فقہ کے استاد ہیں. تو اول تو بہتر تو یہ کہ آپ دارالقضاء قائم کریں. بفرض محال جب تک ایسا نہ ہو تو دو باتیں مسلمان کریں. اگر آپ پرسنل لا کی حفاظت چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی عدل اور انصاف باقی رہے, نمبر 1 آپ خود اس پر سختی سے عامل ہوں, کسی کا حق نہ ماریں, کردار کچھ کا وہ جو میں نے ابھی خصوصیات پڑھی ہیں, اور حکم بنا لیں. مثلا نکاح ہو رہا ہے, ہم نے کہا کہ صاحب دائرہ شاہ اجمل میں ہو رہا ہے, سجاد نشین بیٹھے تشریف رکھتے ہیں ہمارے ناصر فاقی صاحب. ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ہمارے جو نزاع ہوگی ناصر فاقی صاحب طے کریں گے. اگر ایسا ہم نے ایگریمنٹ کر لیا تو یہ دنیاوی قانون میں بھی پابند ہے, وہ آربیٹریشن میں جائے گا. اگر تحریری ہے, آربیٹریشن میں جو وہ فیصلہ کر دیں گے اسے عدالت ہی مانے گی. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس انصاف کا, عدل و انصاف اسلام کا دنیا کا بہترین نظام ہے, لیکن یہ ہمارے ہاتھوں ہی ہم اس کی قدر نہیں جانتے. میری آپ سے درخواست ہے کہ ان مجالس کا کوئی مقصد نہیں ہے, اگر ہم جو بات کہی جا رہی ہے اس پہ خود عمل کریں, عمل پیرا ہوں, اور یہی اسلام کا تقاضا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اب ہم اپنے دوسرے مقرر کی طرف رخ کرتے ہیں, یعنی
ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب، مختصراً میں ان کا تعارف پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اسلامیات کے پروفیسر ہیں۔ پیس ٹی وی کے ذریعے سے آپ نے بہت شہرت حاصل کی ہے۔ ملک اور بیرون ملک میں ہزاروں جلسوں سے آپ نے خطاب کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ 50 سے زائد کتابوں کے مصنف بھی ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ رب اشرح لی صدری کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب صدر، دوستوں اور ساتھیوں، ماں اور بہنوں، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ کو پامردیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ اسلامی عدل و انصاف کی قانونی ضمانتوں پر فاضل دانشور کی مفصل گفتگو کے بعد مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسلام کے نظام عدل و انصاف کی نظریاتی بنیادوں پر اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے مدینہ طیبہ میں اسلامی عدل و انصاف کا جو بے نظیر معاشرہ قائم کیا، اس کی سب سے پہلی بنیاد انسانوں کے ضمیر کی مطلق اور مکمل آزادی پر تھی۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا انسانیت کو ضمیر کی آزادی کا اولین درس دیا۔ غیر اللہ کی عبادت اور اطاعت سے مکمل آزادی۔ ہماری عبادتوں اور ہماری عقیدتوں، ہماری محبتوں اور ہماری اطاعتوں کا مستحق صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں، اور اس کی عبادت میں، اطاعت میں، اس کے اقتدار میں کوئی اس کا ساجی نہیں۔ ضمیر کی آزادی کا یہ پیغام تھا جس نے عقیدہ توحید کو جنم لیا، اور اسلام کے عقیدہ توحید کے بدر سے وحدت انسانیت کے درس نے جنم لیا۔ وحدت الہ اور وحدت بنی آدم کے اس پیغام کو اگر ملا دیا جائے تو اسلام مکمل ہو جاتا ہے۔ یاد کیجئے مشہور صحابی رسول حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ، اسلام کے اولین سفیر، سپہ سالار رستم کے دربار میں اپنے جاہ و جلال کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ رستم پریشان کہ عرب کے ننگے بھوکے بدو کون سا عقیدہ، کون سا فکر ان کے اندر سرایت کر گیا ہے کہ آج وہ روم اور ایران کے سپر پاورز کو چیلنج کرنے لگے ہیں۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو اسلامی لشکر میں بھیجا، معلوم کرو ان کی ترقی کا راز کیا ہے۔ رات بھر جاسوسوں نے بھیس بدل کر اسلامی لشکر کا گشت لگایا۔ علامہ ابن کثیر اپنی البدایہ والنہایہ میں اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جاسوس واپس گیا، رستم کو اس نے بتایا کہ میں نے ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی۔ یہ دن پہ جب گھوڑوں کی پیٹھ پہ سوار ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنگ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں،
لیکن رات کو جب یہ واپس لوٹ کر اپنے خیموں میں جاتے ہیں تو اللہ اپنے رب کے حضور ایسے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں جیسے دنیا سے انہیں کوئی واسطہ نہیں. رہبان باللیل فرسان بالنہار، یہ رات کے راہب ہیں، دن کے شہسوار. رستم پریشان، اس نے چاہا کہ خود مسلمان قاصدوں سے ملاقات کرے اور ان کی ترقی کے اسرار کو کریدنے کی کوشش کرے. مسلمانوں کے لشکر سے اس نے مطالبہ کیا کہ میں مسلمانوں کے سفیر سے ملنا چاہتا ہوں. اولین دن ایک صحابی رسول حضرت ربیعہ ابن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے. رستم نے اپنے دربار کو سجایا تھا، شاہانہ جلال کا مظاہرہ کیا تھا، قیمتی گاؤ تکیے لگائے تھے. ایران کا طمطراق، اس کی شان و شوکت عروج پر، پورے کر و فر کے ساتھ سپہ سالار ایران تخت پر بیٹھا. حضرت ربیعہ ابن عامر اپنے قلندرانہ جاہ و جلال کے ساتھ اس عالم میں پہنچے کہ تلوار نیام سے باہر، بدن پر چیتھڑے لٹکے ہوئے، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ سوار، سپہ سالار رستم کے سامنے پہنچے. لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی بدو ہے، پروٹوکول کے خلاف ایک سپر پاور کی سپہ سالار سے ملاقات کرنے آیا ہے، ایک عام لباس میں، باہر روک دیا. حضرت ربیعہ نے کہا میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، اگر تمہیں میرا یہ لباس منظور نہیں تو میں واپس جاتا ہوں. اس مرد قلندر کا یہ جواب، رستم اندر سے ہل گیا. اس نے دور سے اشارہ کیا آنے دو. اندر داخل ہوئے، گھوڑے کی زین اتاری، لگام ایک صوفے سے باندھ دیا اور کود کر کے رستم کے بغل میں صوفے پہ بیٹھ گئے. پھر پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا آیا، صوفہ چھوڑ دیا، نیچے اترے، اپنے خنجر سے قالین کے ایک حصے کو کاٹا اور زمین پہ ککڑ بیٹھ گئے. فرمایا تمہارے اس قالین سے مزدوروں کے خون پسینے کی بو آتی ہے، میرے لیے اللہ کی یہ زمین، یہ ننگا فرش زیادہ بہتر ہے. دربار ہل گیا، تلواریں میانوں سے نکل آئیں. یہ کیسا بدو آیا ہے جو ہمارے پروٹوکول کے خلاف ہمارے رستم کو، ہمارے سپہ سالار کی توہین کر رہا ہے. لیکن رستم مبہوت. تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہمت ہوئی، اس نے پوچھا بتاؤ یہ تم کس لیے آئے ہو، کیا پیغام ہے تمہارا؟ 2 جملوں میں حضرت ربیعہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا. اسلام کی پوری تاریخ ان 2 جملوں میں سمٹ آئی. فرمایا نجیو لمن شاء اللہ منکم ان نخرج من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الاخرہ. ہم اس لیے آئے ہیں کہ جن کو اللہ توفیق دے ان کو ہم بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کریں، ان کو ہم مذاہب کے ظلم و ستم کے چنگل سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کے سائے میں لائیں، ان کو ہم دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں لے جائیں. یہ پیغام ضمیر کی آزادی کا پیغام تھا، توحید کا پیغام تھا، انسانوں کے لیے مساوات کا پیغام تھا. قرآن نے یہ بھی صراحت کر دی کہ دنیا کا کوئی ولی، کوئی بزرگ، یہاں تک کہ کوئی نبی، آخری رسول بھی عبادت کا مستحق نہیں. عبادت صرف اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے. یاد ہے آپ کو وہ موقع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، مدینے میں کوہرام مچ گیا. حضرت عمر جیسا صحابی رسول جسور و غیور تلوار نکال لی، اگر کسی نے کہا رسول اللہ کا وصال ہوا اس کی گردن اڑا دوں گا. مسلمانوں پر خوف و ہراس کا عالم. اسے موقع پر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کی رہبری کی. بھاگے بھاگے مسجد نبوی میں پہنچے، اعلان عام ہوا، مدینہ کے مسلمان مسجد میں جمع ہوئے، وہاں آپ نے خطبہ دیا. اس خطبے میں سورہ احزاب کی ایک مختصر سی آیت کی آپ نے تلاوت فرمائی. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول تھے. اگر وہ مر جائیں، اگر وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں اپنے دین سے پھر جائیں.